نکاح ہوا ہے، نکاح کے لیے باقاعدہ اعلان ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ خطبہ ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ شہود ہو، نکاح کے اندر باقاعدہ صداق حق المہر کا تعین ہو، اور نکاح کرنے والے کی نیت جو ہے وہ نکاح دائمی ہو. یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ چلو یار ایک مہینہ دو مہینے گزار کے چلے جائیں گے چھوڑ دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، طلاق بھی تو دے سکتے ہیں. اسلام اس کو نہیں چاہتا. دیانتداری سے نکاح اور ان تمام شرائط کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر رخصتی ہے تو رخصتی کے دن اگر گھر میں بچیاں جیسے گھر میں بیٹھ کے کچھ شیرے گا دیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے کچھ تھوڑی بہت دف بجا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی بات. اسی طرح اگر جو دلہن ہے اس کا سنگار کیا جاتا ہے، لیکن وہ سنگار جو ہے وہ حلال چیزوں سے ہو، حرام چیزوں سے نہ ہو. جیسے آج کل بہت ساری کریمیں ایسی ہیں جن میں اللہ اینیمل فیٹ کے نام پہ سور کی چربی بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور جتنی مہنگی ہوتی ہیں اکثر انہی میں ہوتی ہے. شکر ہے بڑے آدمی پھنستے ہیں، ہم غریب جو ہے نا، ہم نے جو لائف بوائے لگانا ہے اس میں کون سی کریم ہونی ہے بھائی. ہم تو ڈیٹول والے لوگ ہیں نا، لائف بوائے والے لوگ، یا کپڑے دھونے والا صابن پکڑا نہ لیے، اس میں کیا ہوگا. یہ مرتے وہ ہیں جو ماشاءاللہ سب سے بڑا مہنگے قسم کے کاسمیٹکس خریدتے ہیں، الزبتھ آلڈن کی چیزیں خریدتے ہیں، اور کرسچین ڈائر کی اور نریشی کی اور ان کی، وہ مرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم غریب پھر بھی محفوظ رہتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے. اسی لیے تو اسلام کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے نا. تو بہرحال اسلام اس کی اجازت ہے. اب جناب اس کو دیکھیں کہ اسلام نے کتنے حقوق کا لحاظ رکھا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی جب ان کی رخصتی ہو گئی، عورت تمہارے گھر میں آ گئی، تو اب بھی تمہارے لیے احتیاط ہے کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اللہ کا شکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، تاکہ تمہارا یہ نکاح کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع آ جائے، صرف شہوانی اور شیطانی جذبہ نہ ہو. جب آپ وضو کریں گے، جب آپ نماز پڑھیں گے، اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عورت بھی 2 رکعت پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خامند اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، یا اللہ مجھے اس عورت سے خیر ہی ملے، اس سے مجھے خیر ہی خیر ہو، اور اس کے شرور سے مجھے بچا. اور تمام دنیا کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے سر تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت و مودت پیدا فرما. اسلام نے اتنی اندازہ فرمایا کہ کیا کیا چیز ہے جس کی اسلام نے تمہیں تعلیم نہیں دی ہے. اتنا وسیع دین. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہیں تو خامد کو چاہیے کہ پہلے اپنی بیوی کو کوئی چیز پیش کرے، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، تاکہ کچھ وہ جو حجاب ہے، وہ جو آپس میں ایک پردہ ہے وہ ہٹے، اس کا احترام ہو. اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ اسلام حق کے بارے میں کوئی شرم نہیں ہوتا. آج مشکل یہ ہے کہ ہم گناہ میں تو شرم نہیں کرتے، حق کے بارے میں وہ دیکھو جی مولوی صاحب ایسی باتیں کر رہے تھے حضرت، وہ یار ساری دن تو فلم دیکھتے ہو، مولوی صاحب کی باتیں تمہیں زیادہ غلط لگی تھی. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بیان کرتا ہے خدا، حق حق ہے. مدینہ منورہ میں ایک عورت کی ایک بچی کی شادی ہوئی، اور شادی اس سے ہوئی جس کا جو مکے کے رہنے والے تھے، یعنی وہ مہاجر تھا اور لڑکی جو تھی وہ انصار کی تھی. اب جناب جب وہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، وہ خامند کے گھر میں آ گئی، تو اب خامند کی خواہش تھی کہ میرے ساتھ بیوی لیٹنے میں مختلف حیت کے ساتھ لیٹے، سیدھی لیٹے، سائڈ پہ لیٹے، یوں کرے. لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ بات نہیں مانوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے انصار کے اندر بس سیدھا رواج ہے کہ عورت سیدھے سو جاتی ہے اور خامند اس سے تمتع حاصل کرتا ہے، میں یہ تمہارے کہنے سے مختلف شکلیں نہیں بنا سکتی. انہوں نے کہا بھئی کیوں، یہ کیا تو میری بیوی ہو. انہوں نے کہا حتی اصل رسول اللہ کے نبی سے پوچھو. اندازہ کریں کہ اللہ کا دین کتنا وسیع ہے. اللہ نے قرآن میں مسئلہ نازل کیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد احادیث مبارک میں تشریح کر دی. آپ نے فرمایا کہ آدمی میاں بیوی جس طرح بھی چاہے مل سکتے ہیں. انشاء مجبیتن، وہ اگر چاہے تو بیوی کو رکوع کی حالت میں کھڑا کر دے، سجدے کی حالت میں لٹا دے، وہ اس کو ایک طرف پہ لٹا دے، وہ اس کو الٹا کر کے لٹا دے، لیکن فی سمام واحد، خبردار صرف وہ جگہ استعمال کی جائے جہاں سے اولاد پیدا ہو.
اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ من اتا امراتن فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا لفظ، ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر کے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ صرف اللہ نے ہمارے لیے حلال وہ جگہ کی ہے جو سبب ہے توالد و تناسل، اور جہاں سے کچھ پیدا ہی نہ ہو تو حرام ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جرم جو ہے وہ قوم لوط نے کیا تھا، جس کو حضرت پیغمبر نے کہا تھا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ اے بدبختو تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ لواطت کرتے ہو، یہ ایسا گناہ ہے کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو جیسے وہ لواطت مرد سے حرام ہے، اسی طرح لواطت اپنی بیوی سے بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تو اب اس حرث مانا کھیتی۔ اب اچھا کوئی کھیتی بغیر تیار محنت کے تیار ہوگی؟ اگر کھیتی آپ نے لگانی ہے تو پہلے زمین صاف کریں گے، پھر اس میں ہل چلائیں گے، پھر اس میں پانی ڈالیں گے، پھر زمین وتر پہ آئے گی، پھر اس کے اندر جا کے آپ اچھا بیج ڈھونڈیں گے، پھر آپ موسم کا خیال رکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ بیج کتنا گہرائی پہ جائے، پھر بیج ڈالنے کے بعد حفاظت کریں گے، پھر جب نکلے گا حفاظت کریں گے، تبھی کھیتی بنے گی نا۔ تو یہاں سے اسلام سبق دیتا ہے کہ بیوی کو جانور نہ سمجھو گے جب جہاں پکڑ لیا، پہلے اس کا ذہن بناؤ، اس کو تیار کرو، وہ آمادہ ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنا بھی فرمایا، ایک صحابی نے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے شادی جو کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ سے شادی کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ اور اللہ تزوجت بکرا، اللہ کے بندے کو نوجوان آدمی ہو، تم کنواری عورت سے شادی کرتے اور کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تلاعبھا وتلاعبک، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، اور جو بیوہ عورت ہے بیچاری اس کی تو خواہشات اور اس کی جوانی کا ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ جوانی تو ہے نہیں کہ اس میں وہ اثرات ہوں۔ تو اس نے اور ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وَلِلْأَزَارَ وَلُعَابُهَا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کا لعاب چوستے، وہ تمہاری زبان چوستی، ایک محبت ہوتی تم میں، یہ کیا تم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی؟ تو صحابی بھی بڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ ولی 7 اخوات، میری 6 بہنیں ہیں، میرا باپ مر گیا ہے، 6 بہنیں چھوڑ گیا ہے، اب اگر میں ایک اور کنواری لڑکی لے آتا تو وہ بھی تو میری بہنوں کی عمر کے برابر ہوتی، تو سارا دن آپس میں کھیلتے رہتے، میری بہنوں کی نگرانی کون کرے گا، تربیت کون کرے گا؟ میں نے اپنے بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنے دلی جذبات کو قربان کر دیا، میں نے کہا کو پکی عمر کی عورت گھر میں لے آؤں جو میری بہنوں کو بیٹیاں بنا کے ان کی حفاظت۔ حضور نے بڑی دعائیں دی، حضور بڑے خوش، آپ نے فرمایا اچھا تم نے اپنے جذبات کو اس لیے، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، حتیٰ کہ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس کے اندر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یعنی مباشرت ہے یا ان کو بوس و کنار ہے، تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو نفل عبادت سے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے، نفلیں پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اپنی بیوی سے کھیلنے میں ثواب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نفل تو ایک فضیلت ہے نا، لیکن جب میاں بیوی خوش ہوں گے تو گناہوں سے تم بھی بچو گے اور وہ بھی بچے گی، تم بھی جہنم سے بچو گے اور وہ بھی جہنم سے بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے زیادہ سے زیادہ یعنی کھل کے تمام مسائل پہ بیان فرمایا ہے کہ اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ تم کبھی عورتوں کو تانا دیتے ہو کہ جی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کی مثال تو ہر سلکم، ایک کھیتی ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ تو مرد کے اس جرثومے میں اثر ہوتا ہے، اس میں عورت کا کیا خطرہ ہے کہ تم عورت کو مجرم قرار دو؟ اور اگر لڑکی پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو تو زیادہ خوشی مناؤ تاکہ تم یہود اور زمانہ جاہلیت کی مخالفت کر سکو۔ کیوں؟ اگر لڑکیاں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر لڑکیاں ہی نہ ہوتی تو تمہاری بیوی کہاں سے آتی؟ اسلام نے اتنی عزت اور اچھا اس کے بعد اسلام نے ایک باقاعدہ باب ہے کہ خامند کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کے خامند پہ کیا حقوق، یعنی حقوق الزوج علی الزوجہ، یعنی خامند کے حقوق بیوی پہ، حقوق الزوجہ علی الزوج، اور بیوی کے حقوق خامند پہ کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ اطاعت ہے، زوج کی فرما بردار، کہ اپنے خامند کی فرما بردار ہو، اور فرما برداری تمام امور میں اور خصوصاً مباشرت میں، یعنی اگر خامند
اسے اپنے خواہش نفسی کے لیے، جماع کے لیے بلاتا ہے تو کبھی عورت انکار نہ کرے. ہاں الا بعذر، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، مریضہ ہے، تکلیف میں ہے، ورنہ اس کو انکار نہ کرے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خامد نے اسے اپنی خواہش کے مٹانے کے لیے بلایا ہے فابت، اور اس نے انکار کیا ہے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت. اور اسلام نے اتنا عورت کو پابند کیا ہے کہ ولو علی کتب، حضور نے فرمایا کہ اگر مثلا دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اونٹ میں شقدف ہوتے تھے اور شقدف اوپر بناتے تھے چھوٹے سے کمرے کی شکل میں، اور اس کے اندر سفر ہوتا تھا، اور اگر وہاں خاوند نے خواہش کی ہے تو لم تمنع، اس وہاں بھی انکار نہ کرے. اسی طرح حضور نے فرمایا ولو علی تنور، اگر وہ عورت تندور پہ کھڑی ہے، روٹیاں لگا رہی ہے، خاوند آ گیا، اس کی خواہش ہے، جذبات ہے، انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ روٹی کو جلنے دے بجائے اس کے کہ اس کا خامن جا کے جہنم میں جلے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج مسلمانوں کے بھی بہت سارے گھرانے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جو غلط قسم کی عورتیں ہیں، جو طوائفہ ہیں، جو کال گرل ہیں، جو فحاشی اور اوریانی کی عادی، وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں، اور شریف لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں تنگ ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خاوند کے جذبات کو سمجھتی ہے اور اس کی خواہشات کو ہر وقت پورا کرتی ہے، اور شریف عورت جو ہے وہ اس چکر میں ہوتی ہے آپ کے گھر کی خدمت کرے گی، کھانا پکا دے گی، کپڑوں کا خیال رکھے گی، لیکن اس بات کے بارے میں وہ صحیح معنی میں اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے دراڑیں پڑ جاتی. اللہ کی بندی یہ نہیں سوچتی کہ بھی روٹی تو ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی وہ کھا سکتا ہے، کپڑے تو لانڈری پہ بھی دھلوا سکتا ہے. اصل تو بیوی کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے حقوق جو ہے کسی اور سے ادا نہیں ہو سکتے. اگر صرف اسی بات کا عورت خیال رکھے تو 90% گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں. اور اسی طرح اسلام نے یہ حکم دیا ہے، میرے آقا نے کیسی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ وہ عورت من صلت خمسن، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور حفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو خامند کے حقوق میں ایک تو ہے مطلق فرما برداری، ایک ہے برائے مباشرت فرما برداری، اور ایک ہے اس کے مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری، کہ جب آدمی باہر جائے تو اس کے مال کی بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی بھی ذمہ دار ہے، اس کی عزت کی بھی محافظ. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأتها سرتها، کہ خامند کی جب نظر پڑے بیوی پہ تو خوش ہو جائے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب خامند غائب ہو جائے حفظتها، اس کے مال کی اور عزت کی محافظ بن جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهَا، اور جب خامند کوئی حکم دے تو فوراً اس کی تعمیل. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دور میں جن عورتوں کو اللہ نے صحیح دین دیا تھا، صحیح اسلام دیا تھا، صحیح ایمان دیا تھا، تعلیم اسلامی دی تھی، تو بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں، یعنی بی بی رابعہ بصریہ کے برابر کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ روزانہ شام کو غسل کر کے، میک اپ کر کے، کپڑے پہن کے اپنے خاوند کے پاس آتی اور پوچھتی حل لک فی حاجۃ، کیا آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر خاوند کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کے پھر نماز پڑھتی، عبادت کرتی اور اپنے حقوق عبادت نافلہ میں وقت گزارتی. اسی لیے اسلام نے عورت کے لیے اتنا خاوند کا حق رکھا ہے کہ عورت کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند اجازت نہ دے. کیوں؟ کہ خاوند کی خواہش ہو جائے گی میں روزے کے ساتھ. اسی طرح اسلام کی اجازت کے بغیر عورت پر یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آدمی داخل نہ ہو الا باذن زوجہا، جب تک کہ خاوند کی اجازت نہ ہو اس کے بغیر کوئی آدمی اس کے گھر میں نہ آئے. یہ بھی خاوند کے حقوق میں سے ایک حق. اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر کے امور ہیں، کھانا ہے، پکانا ہے، اسی طرح اس کے بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کا سنبھالنا ہے، بچوں کا رضا ہے، دودھ ہے، پلانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس میں عورت کی ذمہ داری ہے، شرعاً لازم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود جا کے بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ میں تو گھر کے کام کر کر کے اب اتنا تھک گئی ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ داغ پڑ گئے، میری پشت پہ داغ پڑ گئے ہیں، پانی بھر بھر کے مشکیزہ پشت پہ ڈال کر. مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جب کوئی یہ باندھی آ جائے تو ایک باندھی ہمیں بھی دے دیں، یا ایک خادم ہمیں دے دیں گھر کے باہر کے کام سنبھال لیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ گھر کا کام کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، ورنہ حضور فرما دیتے کہ فاطمہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں گھر کے کام. اسی طرح بی بی اسماء فرماتی ہیں کہ میں اپنے خامند کے حفاظت، اپنے خامند کا کھانا
بلکہ میرے خاوند کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کے لیے گٹھلیاں تیار کرنا، چارہ تیار کرنا، ان کو ڈالنا، یہ بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوند کے حقوق جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی، اگر مجھے اللہ کا قرآن اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا یسجد لزوجہا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر، لیکن چونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں۔ اسی طرح خاوند کے حقوق میں بھی یہ شامل ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں ان تتزین لہا، اچھی طرح میک اپ میں، سنگار میں، لباس میں اچھی طرح تیار ہو کے رہے تاکہ خاوند کی جب نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے گھر میں ہر وقت ایسا لباس پہنے کہ خاوند جب دور سے دیکھے تو اس کا گھر سے نکلنے کو جی چاہے کہ میں بھاگوں، یہ کیا اندر بیوی ہے میری یا بلا بیٹھی ہوئی ہے، اور جب دوسروں کے گھر میں جائے تو سنگار اور زیور اور میک اپ اور لباس۔ تو اسلام یہ ہے، اسلام کہتا ہے تمہارے لیے خاوند کا۔ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے دیکھا تو ان کے پاس کچھ پھول تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انی اتزین لک، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں کہ بھئی گلے میں کو پھول ڈال لیا، کو ہاتھوں میں پھول ڈال لیا تاکہ اپنے خاوند کے لیے میں، چونکہ اس زمانے میں اور کیا چیزیں ہوتی تھیں، تو اس لیے خاوند کے یہ حقوق میں شامل ہے۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خاوند کے حقوق ہیں اور عورت کے حقوق نہیں ہیں، عورت کے بھی اب خاوند پہ حقوق ہیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے فرمایا جیسے خاوند کے عورتوں پہ حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی خاوند پہ حق ہیں۔ عاشروهن بالمعروف، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن عشرت کے بڑے حسن سے معاشرت نبھاؤ، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ایک صحابی گئے حضرت ابن عباس کی خدمت میں رات کو عشاء کے بعد، تو دیکھا کہ حضرت غسل کر کے ماشاءاللہ خوشبو لگا کے اور کپڑے اچھے پہن کے اور کنگھی دے کے اور تیار ہو رہے ہیں، تو اس بیچارہ سے سمجھا کہ حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا ابن عباس حل تسافر، آپ سفر بھی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو گھر جا رہا ہوں، سفر بھی تو نہیں جا رہا۔ نے کہا حضرت ابھی جو آپ غسل کر کے اور کپڑے، انہوں نے کہا جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، تیار ہو کے بیٹھی، وہ نہیں چاہتی کہ میرا خاوند بھی میرے لیے تیار ہو کے آئے۔ خاوند جو باہر سے بھوت بن گیا ہے تو وہ کیا کرے غریب؟ اس کو دیکھتے ہوئے 104 کا بخار ہو جائے کہ جس حالت میں حضرت کام کر رہے تھے اسی حالت میں اندر تشریف لے آئیں، اپنے بچے بھی نہ پہچانے کے پوچھے امی سے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بھی اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ مرد بھی اس کے لیے تیار۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ عورت کا نفقہ، عورت کا گھر، اس کا سکنا، اس کا خرچہ، اس کا لباس سب خاوند کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ احسان نہیں کر رہا، تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اسی طرح عورت کی عفت کی حفاظت، اسی طرح عورت کے حقوق کی حفاظت، اور اسی طرح عورت کو تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خاوند پہ ہے۔ اگر تم نے عورت کو نماز نہیں سکھائی تم قیامت میں پکڑے جاؤ گے، عورت نہیں پکڑی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی جان کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچاؤ گے؟ دین کی تعلیم دو گے تو بچے گی، اس کو فرائض نماز سکھاؤ گے تو بچے گی، اس کو دعائے قنوت سکھاؤ گے تو بیچاری وتر پڑھے گی، اس کو استخارہ بتاؤ گے تو کسی حاجت میں استخارہ کرے گی، اس کو سنت واجب فرض کا فرق بتلاؤ گے تو بیچاری کرے گی، اس کو طواف سکھاؤ گے تو طواف کرے گی، عمرہ سکھاؤ گے تو عمرہ کرے گی۔ تو اس لیے عورت کے حقوق میں کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ مسئول ہیں اپنے اہل کے تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خاوند۔ اور اسی طرح اسلام نے اس کی تکلیف کے دوران میں اس کی خدمت کی ذمہ داری بھی خاوند کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر جیسا کوئی مقام ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی بیٹی بی بی رقیہ زوجہ حضرت عثمان چونکہ بیمار تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، جہاد چھوڑ دو لیکن بیوی کی خدمت میں رہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اپنی بیوی کی خدمت کے لیے غزوہ بدر جیسی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ تو عورت کے بھی مرد پہ حقوق ہیں، مرد کے بھی عورت کے حقوق۔ اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ، سفر سے واپس آؤ تو حضور نے فرمایا خبردار اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے آنے کی باقاعدہ اپنے گھر کو خبر کرو تاکہ عورت جو ہے اپنے خاوند کے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو سکے۔
حتیٰ کہ قرآن میں لفظ، حدیث میں لفظ ان تستحد المغیبت ہو کہ خامن تھا نہیں، اس نے اپنے بدن کی صفائی بھی کی تھی، تو بدن کی وہ صفائی کر سکے اور اپنی کنگھی پٹی کر سکے، وہ تیار ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حالت میں چلے جاؤ کہ وہ بیچاری کسی غلط شکل میں ہو، غلط لباس میں ہو اور تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں خبردار بغیر اطلاع کے داخل نہ. اور اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ اپنی بیویوں پہ شک نہ کرو کہ تم اچانک رات کو آ جاؤ اور اچانک بغیر خبر کے آ جاؤ کہ دیکھوں کہ کوئی حرکت تو نہیں کر رہی. اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی اور گناہ کے دروازے کھلیں گے. اگر میاں بیوی کے اندر اعتماد نہ ہو تو یہ رشتہ تو نہیں بھی نہیں سکتے. اسلام نے اتنے اس کے حقوق دیے، حتیٰ کہ اسلام اندازہ کرو جناب کہ مثلا اسلام ایک اجازت دیتا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا، 2 بچے دیے، عورت کمزور ہے تو بچے میں وقفہ کرنے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. اچھا، اس زمانے میں وقفہ کرنے کے لیے نہ تو گولیاں تھیں، نہ انجیکشن تھے، نہ یہ جدید میڈیسنز تھیں، نہ یہ جدید طریقے تھے، نہ آلات تھے. تو اس زمانے میں اس کو عربی میں کہتے ہیں عزل. عزل کیا جاتا تھا. کیا مانا کہ میاں بیوی جب ملتے اور فارغ ہونے کا وقت آتا تو خاوند بجائے اس کے کہ اپنے پانی کو اندر ڈالتا، وہ پانی اپنا باہر ضائع کر دیتا. لیکن اسلام کہتا ہے اس میں بھی عورت کا حق ہے. اگر عورت اجازت دے اور اس بات پہ راضی ہو تو تم عزل کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے. اس کے حقوق کا خیال. حتیٰ کہ اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر میاں بیوی مثلا لیٹ گئے، ملے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، مباشرت ہے، اسلام ہے. اسی لیے بی بی صاحبہ فرماتی ہے نا کہ ہم جب مزدلفہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جن کے ساتھ عورتیں تھیں یا بچے تھیں اجازت دے دی کہ تم لوگ رات اگر مزدلفہ میں نہ گزارو، آدھی رات کے بعد اور 2 نمازیں پڑھنے کے بعد، مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد آدھی رات گزار کے دعائیں مانگ کے چلے جاؤ مینا، تاکہ مینا پہنچ کے جلدی سے تم لوگ مینا میں پہنچ جاؤ اور جلدی سے رمی جمار کر سکو. تو رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، حضور پاک نے اپنی بیویوں کو اور بچوں کو اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو. تو بی بی کہتی ہے کہ ہم مینا میں آئے اور ہم نے جلدی سے رمی جمار کی اور اس کے بعد ہم نے جلدی سے اپنے احکام مناسک پورے کیے اور پھر طواف زیارت کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، ہم تیار ہو گئے کہ شاید حضور بلا لے کہ اللہ نے حق رکھا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت علی جب حج پہ یمن سے آئے اور جب تشریف لائے اور حضور آئے تھے مدینہ سے، تو حضرت علی جب اپنے مقام میں خیمے میں آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو غسل کر کے اور کنگھی دے کے ماشاءاللہ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں. حضرت علی غصے میں آ گئے. میں فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے میں اتنے دن غیر حاضر رہا ہوں، دور سے آ رہا ہوں اور پھر میں احرام میں ہوں، میں حاجی ہوں اور تم تیار ہو کے بیٹھی ہو. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی ناراض کیوں ہوتی ہے آپ نے ہم میں، چاچے کے بیٹے غصے میں کیوں آتے ہو؟ فسأل رسول اللہ، جا کے میرے نبی سے پوچھو. ہم نے تمتع کیا، ہمارا احرام کھل گیا ہے، تو میں تو اپنے خاوند کے لیے تیار ہوں گی، مجھے کیا پتا تم تمتع کر کے آ رہے ہو کیا کر کے آ رہے ہو. تو حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے اور آگے شکایت کی باقاعدہ. کہا یا رسول اللہ دیکھا فاطمہ کا، میں اتنا غیر حاضر ہوں، دور سے آ رہا ہوں، تو خاوند کو تو ایک تڑپ ہوتی ہے نا، اور پھر احرام ہو اور بیوی کو اس شکل میں اچھی شکل میں دیکھے تو میرے دل میں وساوس آ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی بی بی فاطمہ نے تو احرام کھول دیا، اس پہ تو پابندی ہے نہیں. تم یہ بتاؤ کہ تم نے میقات سے کیا نیت کی، کیونکہ قران ہے، تمتع ہے یا حج افراد ہے، تمہاری کیا نیت تھی جب تم میقات پہ پہنچے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں میقات پہ پہنچا مجھے پتا تو تھا نہیں، میں نے کہا یا اللہ میری وہی نیت ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نیت. اس نے کہا حضور مجھے پتا تو نہیں تھا کہ آپ کا حج کون سا ہوگا، تو میں نے تو وہی نیت کر لی کہ جو میرے آقا کی نیت ہوگی. تو حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے. اور حل ما کا ہدیٌ، کیا تم قربانی کے جانور لائے ہو؟ تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ اپنے جاؤں اور آپ کے لیے بھی لے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ تم قارن ہو تو اب اندازہ کریں خامند اور عورت کے حقوق کا کہ ایام حج ہے، لیکن وہاں بھی عورتیں جو ہیں جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ خامند کے دل میں خواہش پیدا ہو. اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تم باہر گئے مثلا اور اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑی اور تمہارے دل میں شہوتی جذبات جو تھے وہ بیدار ہو گئے، ترجع الی بیتھا، اپنے گھر لوٹاؤ. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو یا تم عمرے جا رہے ہو اور اللہ نے تمہارے ذرائع بنائے ہیں، تو احرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جو ہے یہ بھی حقوق میں شامل ہے. حضور جب حجۃ الوداع پہ آئے ہیں تو آپ نے بیر علی پہ رات کو قیام فرمایا اور تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اغض للبصر، کہ بیوی بھی محفوظ ہوگی، خاوند بھی محفوظ ہوگا، خواہشات ان کے پورے ہو چکے ہوں گے. اب جب احرام باندھیں گے تو دوسروں کی عورتوں میں نظریں نہیں ڈالیں گے، زبان پہ بھی لبیک ہوگا اور دل میں بھی اللہ کی حاضری اور خوشبو ہوگا.
اسلام نے تو اتنا بھی حق دیا ہے کہ اب میاں بیوی مثلا مجامعت کر رہے ہیں، اچھا خاوند ہے وہ تو باہر سے کیا، جذبات میں اس کے جذبات بیدار تھے، اور بیوی کا تو ابھی ارادہ بھی نہیں، خواہش ہی نہیں بیچاری کی، تو اب اگر یہ جلدی فارغ ہو جائے تو اسلام کہتا ہے خبردار اس سے علیحدہ نہ ہوں جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے، کہ اس کی خواہش کا بھی خیال کرو۔ تو اسلام نے حقوق رکھے ہیں، خامند کے حقوق عورتوں پہ اور عورتوں کے حقوق خامندوں پہ، اور دونوں کا اعتماد، دونوں کی عزت، دونوں کی عفت، اور دونوں کا اپنے گھریلو معاملات کو سنبھالنا اور اپنی زندگی کو انتہائی اعتماد و رازداری کے ساتھ گزارنا، اور ایک دوسرے کا ساتھی بننا، رفیق بننا، رفیقہ حیات بننا، بازو بننا، مددگار بننا، محافظ بننا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور نے فرمایا جس پہ خامد راضی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، اور اللہ پھر اسی عورت کو قیامت میں حوروں سے بھی زیادہ جمال دے کے خامن کو ملائیں گے، بیوی جو ہے اپنے خامن کے ساتھ ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی تو اب کوشش کریں گے کہ بھی آہستہ آہستہ کچھ اب مختصر بھی کر لیں۔ تو جو تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ بات کریں گے کہ اسلام نے 4 عورتوں کی اجازت کیوں دی، اور میرے آقا نے 9 بیویوں سے نکاح کیوں کیا، اور اس پر جو مستشرقین کے اعتراض ہیں یا دشمنان اسلام کے نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کی حقیقت اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وعلینا ابن البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مستشفیٰ کی مسجد میں جو سلسلہ دروس عورت اور اسلام کے ضمن میں شروع ہے، ان دروس کے ضمن میں ہم نے نکاح، فضیلت نکاح، احکام نکاح کے بارے میں دروس سابقہ میں کچھ باتیں عرض کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے معاشرے کو، نسب کو، حسب کو، خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور توالد و تناسل کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور مرد و عورت کے درمیان میں مودت و رحمت کے رشتے کو پیدا کرنے کے لیے اور اولاد کی ہر لحاظ سے تربیت کے لیے اور ان کی خاندانی عفت کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اور انبیاء علیہم السلام نے اس نکاح کے احکام پہ عمل کر کے دکھلایا جس کا ذکر ہو چکا۔ اب نکاح کے ساتھ، چونکہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، دین اسلام کوئی رہبانیت نہیں ہے، دین اسلام کسی ہندو ازم کے چلہ کشی کا نام نہیں ہے، دین اسلام جنگلوں میں رہنے کے لیے اور جنگلوں میں بود باش کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بس دین اسلام ایک عظیم دین ہے جو ہر لحاظ سے کامل مکمل ہے۔ جہاں اس نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کو سنت انبیاء قرار دیا، نکاح کی فضیلت بیان کی، وہاں اللہ نے طلاق کا حکم بھی رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی میں آپس کے اندر حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ اب دونوں حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، تو اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ حقوق بھی ادا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ رہیں، میاں بیوی بھی نہ کہلائیں لیکن نکاح میں بندے رہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جہاں مغربی قوانین ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی عجیب عالم ہے کہ بعض جگہ پر تو طلاق کا حق ہی نہیں، بعض قوانین میں طلاق کا حق نہیں۔ اچھا، اب طلاق کا حق نہیں، اور بعض مقام پہ الٹا ہے کہ طلاق کا حق تو ہے لیکن عورت کے ہاتھ میں، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 2 سال کے بعد، اور بعض سٹیٹس میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 5 سال کے بعد، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن طلاق دینے کے بعد بھی آپ اپنی اس بیوی مطلقہ کے ساری زندگی خرچے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اب وہ چاہے گناہ کرے، چاہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بن کے رہے، یا وہ کسی دوسرے کے ساتھ پھر اپنی اٹیچمنٹ کر لے، لیکن خرچہ آپ نے دینا ہے۔ اسلام نے بڑا ایک جامع، معنی، کامل، مکمل قانون بنایا۔ جہاں نکاح ہے، جہاں اسلام کہتا ہے کہ نکاح کو تم گناہ کے لیے ڈھال نہ بناؤ،
نکاح کو تم صرف عیاشیوں کا ذریعہ نہ بناؤ گے، جب چاہا نکاح کر لیا اور مہینے کے بعد طلاق دے دی اور پھر نکاح کر لیا اور پھر طلاق دے دی، یہ لوب کھیل نہیں ہے۔ وہاں اسلام نے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ بھئی اب میاں بیوی کے ملنے کا اور اکٹھے رہنے کا کوئی حل نہیں تو کیا کریں، ایک طلاق کا حکم رکھا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق۔ اب یہ ہے کہ یورپین لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان نے طلاق نکاح ایک ڈھونگ ہے، جب چاہے عورت کو چھوڑ دیا، جب چاہے اور سے شادی کر لی، اور وہ مطلقہ جو ہے جی وہ دھکے کھاتی پھرتی ہے اور وہ بیچاری اس کا